أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فرما دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اس مخلوق کے شر سے کہ جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پناہ میں آتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پناہ چاہتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ ٹوک لگائے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے۔ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں قل هو اللہ احد اور یہ دونوں صورتیں کہ جو ہر صبح اور ہر شام کو پڑھ لے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق اس کو ہر مصیبت سے بچانے کے لیے، ہر پریشانی بلاؤں سے بچانے کے لیے یہ تین صورتیں کافی ہیں۔ آپ نے بڑی تاکید فرمائی تھی کہ جو کوئی بھی شخص اس وقت تک نہ سوئے جب تک کہ یہ تینوں صورتیں نہ پڑھ لیا کریں۔ قل هو اللہ احد کی تفسیر میں آ ہی گیا ہے، قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص ایک ثلث کے برابر ہے، 10 پاروں کا پڑھنے کا ثواب رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کل رہ گیا تھا اس صورت کے اعتبار سے کہ بعض لوگ کہ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا، مشہور ہے اور لوگ ایک دوسرے کو اس طور پر بتاتے بھی رہتے ہیں کہ دعائے قنوت جس کو یاد نہ ہو وہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کریں، سنا ہوگا شاید آپ نے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ سورۃ الاخلاص دعائے قنوت کی جگہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ دعائے قنوت کا جو وقت ہے اس وقت میں دعا پڑھنا واجب ہے، دعا ہی پڑھنا واجب ہے، یہ سورت دعا نہیں ہے۔ اس کے بجائے ربنا آتنا پڑھ لے یا دوسری دعا پڑھ لے تو وہ بہتر ہے۔ بہرحال اس وقت تک ہے وہ بھی کہ جب تک کہ اس دعا کو یاد نہ کر لے، باقی سورۃ الاخلاص اس میں نہیں پڑھا جائے گا۔ معوذتین دونوں کی دونوں صورتیں کب نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ دونوں مدنی صورتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حالات جو آئے ہیں اسی موقع پر یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ دونوں صورتوں کی ملا کر کے 11 آیتیں ہیں۔ شان نزول سے بھی پہلے کچھ خاص باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ میں آپ نے قیام شروع فرما دیا۔ مسجد نبوی کے اطراف میں یہود ہی وہاں پر بس رہے تھے، اور چونکہ ایک زمانے سے مدینہ کے اندر انہی کا پورا ہولڈ تھا اور انہی کا بہت بڑا معاملہ یہاں پر چل رہا تھا، چونکہ بڑے بڑے ان کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہود کے یہ 3 قبیلے تھے، بہت بڑے قبیلے تھے، یعنی ایک طرح سے حکومت کے اعتبار سے بھی یہی سرپنچ تھے، وہاں کے ذمہ دار تھے۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے اور بھی تھے وہاں پر،
مشرکین میں سے، حالانکہ بہت بڑے قبائل تھے دونوں کے دونوں، لیکن ان کا کام تھا زمین میں کاشتکاری کرنا اور لوگوں کے مزدوری وغیرہ کرنا، جو بھی اس طرح کے کام۔ یہودیوں نے بھی انہی کے ذریعے انہی سے جو ہے بہت سی زمینیں خریدی ہیں، اوس اور خزرج سے۔ تو یہ تین قبیلے کا حال یہ تھا کہ مکہ میں یہودیوں نے اپنا ایک سکہ جمایا تھا، وہ کھجور کی منڈی کا معاملہ ہو یا دانے کی منڈی کا معاملہ ہو یا کپڑے کی منڈی کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر انہی کا تسلط تھا۔ اسکول اور کالج کا معاملہ ہو، جو بھی اس اعتبار سے اس وقت کی تعلیمات تھی، اس پر بھی انہی کا ہولڈ تھا، یہی پڑھتے تھے لکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس وقت میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کی قوم کے جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اسی قوم کا اور اسی جماعت کا ہولڈ قوموں پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ تھے زمین میں کاشتکاری کرنے والے، ان کا حال اس اعتبار سے تو یہ معیشت کے اعتبار سے بھی منڈیوں پر، بازاروں پر ان کا تسلط، کاروبار پر ان کا تسلط، محلوں اور علاقوں کے اعتبار سے حال یہ تھا کہ ہر محلے میں ایک سرپنچ ہے، اوس اور خزرج کے کسی آدمی کو شادی کرنی ہے اپنی بیٹی کی تو اس سرپنچ سے جا کر معلوم کرتا تھا، آپ بتا دیجئے فلاں جگہ پر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، کیا کر لیں یا نہیں۔ اجازت دے دیتا تھا، ہو جاتی تھی، اجازت نہیں دیتا تو بالکل نہیں کر سکنے کی ہمت تھی۔ بہرحال اور ان کے بھی بیچ اوس اور خزرج، یہ جو دو مشرکین کے قبیلے تھے، ان کا آپس کا حال اتنا عجیب تھا کہ ان میں آپس میں اتنی جہالت تھی کہ آپس میں لڑائی بہت خطرناک طریقے کی ہوتی تھی۔ ایک لفظ آتا ہے بخاری شریف میں، بعاث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ ایک قلعہ تھا کہ جس کے بارے میں ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے دونوں قبیلوں میں، اوس اور خزرج میں۔ یہ جو لڑائی چلی ہے اس قلعے کے اوپر کہ ہم قبضہ کریں گے، ہم قبضہ کریں گے، 120 سال ان کی اس پر جو ہے جنگ چلی ہے، باقاعدہ جنگ چلی ہے۔ یعنی مرتا ہوا آدمی اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ اگر تم نے اس قلعے کے لیے کھڑا نہ ہوا اور اس کے لیے جنگ نہ لڑی تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک اور نام آیا ہے داحس، یہ ایک گھوڑے کا نام تھا، ایک گھوڑ دوڑ کی ایک ریس ہوئی۔ بہرحال اس میں جو ہے اوس اور خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگوں نے حصہ لیا۔ آپس میں ہوا یہ کہ جو آگے بھاگ رہا تھا اس نے ایک گھوڑے جو پیچھے والا تھا اس نے اس کے گھوڑے کو کچھ ٹھیس پہنچا دی تھی۔ اس کی بنیاد پر ان میں جو لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، 63 برس تک ان کی یہ جنگ چلی ہے۔ ایک اور جنگ ہوئی ہے، وہ ہوئی تھی اس بنیاد پر کہ ایک آدمی تھا، انہی قبیلوں میں سے کوئی آدمی تھا کہ اس کی زمین میں ایک پیڑ تھا، اس پیڑ پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ کبوتری نے جب انڈے دے دیے تو دوسرے قبیلے کی اونٹنی آ گئی، وہ اونٹنی آ کر اس درخت کی شاخوں کو پکڑ کر جھکا لیا۔ ببول کا درخت تھا، اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو کھانے کے لیے۔ جیسے ہی اس اونٹنی نے اس کو جھکایا تو انڈے نیچے گر گئے، زمین والا دیکھ رہا تھا، انڈے گرے اور پھوٹ گئے۔ زمین والا کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس نے یوں کہا کہ دیکھو، ایک طرح سے یہ جو کبوتری تھی اس کو ہم نے امان دیا تھا، یعنی ہماری امان میں تھی اور ہماری امان میں دخل اندازی کی ہے تمہاری اونٹنی نے، قتل کر دیا۔ تو وہ اونٹنی والا جو تھا وہ بھی آس پاس باہر جو بھی تھا جہاں تھا آیا، آ کر کے اس کھیت والے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی ان کے درمیان بہت لمبے زمانے تک جنگ چلی ہے۔ بہرحال آپس کا تو معاملہ ان کا یہ تھا، اوس اور خزرج کا۔ یہود یہاں پر تسلط کر چکے تھے، ہر اعتبار سے حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، معیشت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تجارت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تعلیم اور ترقی بھی ہر اعتبار سے ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، آپ نے یہاں پر آ کر قیام فرمایا۔ اب ان کے ہاتھوں سے سب کچھ نکلنا شروع ہو گیا۔
اب یہ لوگ چل رہے ہیں، ان کے سرداران یہود کے چل رہے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ ان کو سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ اب ان کو بالکل نہیں پوچھا جاتا تھا، یہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بہت سے لوگ اس میں سے جو ہے ان دونوں قبیلوں میں سے ایمان لا چکے، لہٰذا آپ سے مشورے کر رہے ہیں۔ کہیں سفر پہ بھی جانا ہوتا تھا تو اس وقت کا تو حال یہ تھا کہ آ کر کے پوچھتے تھے، بتاتے تھے۔ اب تو وہ بھی معاملہ نہیں رہا۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب قیام فرما لیے تو یہاں پر اب اذان ہو رہی ہے۔ اب اس میں چونکہ مسجد نبوی کا جو پاس کا جو علاقہ تھا اطراف کا، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہی تھے، یہودیوں کے مکانات تھے۔ ہر وقت 5 وقت دن میں جو ہے اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہے، وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ مشورے کر رہے ہیں کیا کریں کیا کریں۔ مالدار لوگ تھے، زمینیں اور مکانات اور بھی دوسری جگہ تھے۔ بہرحال مشورہ یہ طے کیا انہوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم دن میں جو ہے 5 مرتبہ یہ سب سنتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب ہم نہیں سن سکتے، چلتے ہیں یہاں سے دوسرے مکانوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ان مکانوں کو ہم کرائے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہاں سے مدینہ سے باہر قیام کر لیا، مدینہ کے اطراف کے مسجد نبوی کے اطراف کے جو مکانات تھے ان کو کرائے پر دینا شروع کر دیا۔ مسجد القبلتین جو ہے وہاں پر قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو سلمہ۔ انہوں نے دیکھا چونکہ وہ کافی لمبا ایک راستہ ہے، آتے ہوئے جو ہے آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز میں آتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک وفد بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر ہوئی ہے یہودی یہاں پر کرائے پر مکان دے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں، یہیں پر رہیں گے، آپ کے پاس میں رہیں گے، آپ کی مجلسوں کے اندر شامل ہو جایا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارے قدم کے جو نشانات ہیں یہ لکھے جاتے ہیں، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، ایک مقام جو ہے بلند کر دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ یہودی کسی بھی جگہ پر کسی بھی محلے میں بالکل یک طرفہ طور پر رہیں، لہٰذا آپ لوگ وہیں رہیں۔ تو مسجد القبلتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مسجد ہے کہ جس کے اندر قبلہ جو ہے تبدیل کیا گیا ہے، اور وہ حجت بھی پوری ہوئی ہے کہ جو یہود کے پاس پہنچی ہوئی تھی، پہلی کتاب میں موجود تھی کہ مسجد کہ امام الانبیاء آخری پیغمبر جو آئیں گے وہ 2 قبلوں والے ہوں گے۔ نبی القبلتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، نبی القبلتین، تو وہ حجت بھی پورا کرنا تھا۔ بہرحال تقریباً 16 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی ہے۔ اسی مسجد القبلتین کے اندر آپ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت آپ پڑھ چکے تھے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور آپ کا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا، باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف ادا کرائی۔ بہرحال یہود جو تھے، یہود ایک طرح سے دشمنی ان کے اندر تھی، بہت زیادہ بے پناہ دشمنی تھی، اور ان کی جو دشمنی تھی دن بدن وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آئے دن ہر دن جو ہے کوششیں کرتے تھے اس اعتبار سے تکلیف پہنچا دو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک عورت تھی زینب یہودی، ایک عورت تھی، اس نے جو ہے ایک دعوت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بغیر وجہ کے کسی کی بھی دعوت کو رد نہیں فرماتے تھے، آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ نے قبول فرما لیا اور آپ اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے، لیکن اس نے جو ہے بکری کے اندر جو ہے زہر ملا دیا تھا، اور جیسے ہی کچھ صحابہ کرام نے کھانا کھا بھی لیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا منہ کے اندر رکھا ہی تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ نوالا خود ہی پکارنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھائیے۔ بہرحال آپ نے اس کو اگل تو دیا تھا، واپس تو ڈال دیا تھا، لیکن اس کا جو لعاب تھا وہ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر پہنچ گیا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے بیچارے، انہوں نے کھانا کھایا اور اسی وقت جو ہے تڑپ تڑپ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ اور بھی کئی صحابہ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ بیمار ہوئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے تو کچھ نہیں، لیکن بہرحال صحابہ اکرام کی جانیں گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اس عورت کو سولی پر چڑھا دیا تھا اور اس کو پھانسی لگوا دیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام بہت محتاط تھے، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، لہٰذا اس وقت میں ایک وصیت کی، میرے گھر کے لوگوں ایک وصیت کرتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے میری جان رات کو نکل جائے تو تم لوگ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خبر نہ کرنا اور مجھے ایسے ہی دفنا دینا چپکے سے۔ آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاید یہ منافق ہے، شاید ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے اور الجھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تو ایمان لایا ہوں، دل سے ایمان لایا ہوں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہود یہاں پر اطراف میں زیادہ رہتے ہیں اور یہود رات کو جو ہے آپ کے جان لینے کے در پر کھڑے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو امام الانبیاء میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے اور آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لہذا ایسا ہی ہوا ان صحابہ رسول علیہ السلام کے ساتھ، رات کو ان کا جو ہے انتقال ہوا، صحابہ اکرام نے ان کو تدفین فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں خبر پہنچتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں دلونی علی قبرہ، اس کی قبر کی مجھے بتاؤ کہاں ہے، مجھے لے کر کے چلو۔ آپ پہنچے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پر تو یہ ہر وقت ہر اعتبار سے تھے، تو کہیں زہر دیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ تھا کہ جادو کا معاملہ، جادو بھی مختلف طرح سے مختلف طریقوں سے کیا گیا، نہیں کامیاب ہو پاتے تھے، نہیں کامیاب ہو پا رہے تھے۔ ایک شخص تھا لبید بن عاصم، یہود میں سے تھا، مدینہ کا بہت بڑا کاہن اور بہت بڑا جادوگر تھا، بہت مشہور تھا، بہت پیسہ بھی لیتا تھا۔ بہرحال تو یہ لوگ پہنچتے ہیں اس کے پاس کہ ایسا کریں تم جادو کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ اب اس نے یہ کہا کہ ہاں میں جادو تو کر دوں گا، لیکن مجھے جس پر جادو کرانا ہے اس کے بال چاہیے، اس کو جو کنگھی کی جاتی ہے اس کی جو بالوں کی جو کچھ نہ کچھ گرد وغیرہ ہوتا ہے وہ چاہیے، وہ جو کنگھی ہوتی ہے اس کے جو دانے ٹوٹ جاتے ہیں وہ چاہیے، چیزیں منگوا دیجیے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا، اور ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عبد القدوس۔ عبد القدوس نام کے اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ بہرحال وہ خدمت کرنے میں لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتا تھا تو وہ بال محفوظ رکھ لیے اس نے، اور وہ کنگھی جو تھی اس کے دانے بھی، اور وہ لے جا کر کے چپکے سے ولید بن عاصم کو جو ہے پہنچا دیا۔ اب اس نے جو ہے بہرحال آپ پر جادو کیا، ایک مجسمہ بنایا، اور اس مجسمے کے اندر جو ہے 11 جو ہے سوئیاں جو ہے اس کے اندر ڈال دی، اور اس کے بعد اس نے ایک لمبا سا دھاگا اس کے اوپر ڈالا، ہر چکر پر جو ہے وہ ایک گرہ لگاتا تھا، 11 گرہیں اس نے اس میں لگائی تھی۔ وہ لگانے کے بعد اس نے جو ہے ایک کنواں تھا مدینہ کے باہر، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہرحال دینی اعتبار سے تو کوئی آپ کے اوپر اس کا اثر نہ ہوا، کہ جس طور پر لوگوں کے اوپر عام طور پر ہو جاتا ہے کہ دین کا نقصان ہو جائے، نمازوں کا نقصان ہو جائے۔ چونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینی اعتبار سے تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہرحال آپ پر اثر ہوا۔ آپ پر دنیاوی اعتبار سے اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ بوجھل رہنے لگے، آپ کو سوئی کی طرح چبھنے لگی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پہلے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آتے تو ابھی بھی مسکراتے ہوئے ہی تھے، لیکن زبردستی آنے کے بعد بھی مغموم ہو کر ایک طرف بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کا معمول تھا، اس سے پہلے آپ آتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، ہمارے ساتھ کام بٹاتے تھے، ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، خوش و خرم رہتے تھے، وہ ساری چیزیں اب نہیں تھی۔ آپ بڑے پریشان سے رہنے لگے تھے، بہت تکلیف سی میں رہنے لگے تھے، مغموم سے رہنے لگے تھے، بوجھل، آپ کی بوجھل سی زندگی ہونے لگی تھی۔
کتنا عرصہ رہا ہے؟ دو روایت ہے، ایک یہ ہے کہ 6 مہینے تک آپ کے اوپر یہ اثر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ 1 سال تک آپ کے اوپر یہ اثر رہا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معوذتین کو نازل فرمایا کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا علاج فرمائیں گے۔ چونکہ 11 گرہیں اس کے اندر لگائی گئی تھی، تو ان دونوں صورتیں کے اندر جو ہے 11 ہی آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب دکھایا گیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سرہانے کی طرف کھڑے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کی طرف کھڑے ہیں۔ پاؤں کی طرف کھڑا ہوا فرشتہ سرہانے والے فرشتے سے معلوم کرتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ان کو جادو ہو گیا ہے۔ کہ کس نے کیا ہے؟ کہ ان کو جادو جو کیا ہے وہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، یہودی نے کیا ہے۔ کہ کیسے کیا ہے؟ کہ فلاں فلاں چیزوں سے کیا ہے، ایسے ایسے کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، فلاں کنویں کے اندر جو ہے اس کو دبا دیا گیا ہے پتھر کے نیچے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بہرحال آپ کو سنا دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے، بہت خوش تھے، آپ گئے اپنے صحابہ کو لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے روایت میں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں صحابی کے ساتھ حضور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر جو پتھر تھا اس پتھر کے نیچے سے اس کو نکالتے ہیں، اور اس کے اندر جو دھاگا تھا، آپ ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کی گرہ کو کھولتے تھے، دوسری آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھولتے تھے، تمام گرہیں کھول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے نہ ہو جائے، اب اس کو واپس لے کر مدینہ میں جائیں گے تو لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر ہی پورا کا پورا اپنا جو ہے زور نہ لگا دے کہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، اثر کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے فتنے نہ کھڑے ہو جائے۔ بہرحال آپ نے اسی کنویں کے اندر اس کو ڈلوا دیا اور فرمایا تھا کہ اس کو بند کر دو، مٹی ڈال کر کے پورے کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق۔ ایک لفظ آیا ہے من شر حاسد اذا حسد، آخر میں حسد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کو مال ملا ہے، کسی کو صحت ملی ہے، کسی کو دین ملا ہے، کسی کو بہت سی نعمتیں دی گئی ہے، لہذا ان کے بارے میں اپنا یہ خیال بنا لینا اور یہ خیال رکھنے لگنا کہ یہ سوچ پیدا کر لینا کہ جو بھی کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس سے چلا جائے، جو اس کے پاس ملا ہے، جو اس کو عطا کیا گیا وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، بھلے سے مجھے ملے یا نہ ملے۔ دونوں ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے، دونوں شکل ہو سکتی ہے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے مل جائے اور اس کو ختم ہو جائے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ غبطہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھا بہت دیندار ہے، کسی کو دیکھا بہت امیر ہے، حلال مال اس کے پاس ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی نعمتیں دیکھ کر اب یہ خواہش ظاہر کرتا ہے، اب دل کے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تو نے اس کو دیا ہے وہ نعمتیں آپ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ غبطہ ہے اور غبطے کی اجازت ہے، بلکہ مندوب اور مستحب ہے۔ اللہ رب العزت سے کسی کی دینداری کو دیکھ کر، کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر، کسی کے اخلاق کو دیکھ کر ان کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ ایک صحابی رسول علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ زبان پہ بھی لانے میں بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، زبان پہ بھی نہیں لایا جاتا ان کو، کہ جیسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ فرشتے اللہ نے بنائے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو عین ایمان ہے۔ اگر یہ خیالات ایک مجبوری کی چیز ہے، محض خیال کا آ جانا اس پر پکڑ نہیں ہے، اس خیالات کو مضبوط پکا لینا اور بنا لینا، جما لینا اور اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ پھر پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال خیالات آ سکتے ہیں، خیالات ہی کی جگہ پر رہیں، خیالات اس سے آگے بڑھ کر اپنا ایک وجود ہماری زندگی کے اندر قائم نہ کر لیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی،
من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ چونکہ جب اس نے وہ جو لبید بن اعصم نے جو ایک مجسمہ بنایا تھا جس میں سوئیاں بھی گبادی تھی اور بہت سی چیزیں اس نے منتر پڑھ پڑھ کر کے گرے لگائی تھی، اس کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، اس کے جو چیلیاں تھیں اور اس کے جو چیلے تھے ان میں کچھ لڑکیاں عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، انہی کو اللہ نے نفاثات ارشاد فرمایا ہے، من شر حاسد اذا حسد، اور پناہ چاہتا ہوں حاسد سے جب وہ ٹوک لگائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔